سلیس درس تفسیر کا یہ حلقہ، اور اس وقت موجود ہیں ہم ماہ رمضان کے خلاصے تفسیر میں۔ 18واں پارہ ہے اور صورت ہے ہماری سورہ نور۔ اور سورہ نور کا اگر ہم تعارف کریں تو یہ مدنی صورت ہے، اس میں 64 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ اسے سورہ نور ایک تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں لفظ نور آیا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں ایسے آداب اور فضائل اور احکامات اور قواعد بیان کیے گئے ہیں جو اجتماعی زندگی کی راہ کو منور کرتے ہیں، اجتماعی زندگی کی راہ کو روشن کر دیتے ہیں۔ اس صورت میں زیادہ تر ایسے احکامات ہیں جو عفت و عصمت سے تعلق رکھتے ہیں، اسی لیے یہ صورت عورتوں کو سکھانے کا خاص طور پر حکم دیا گیا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مردوں کو سورہ مائدہ اور عورتوں کو سورہ نساء سکھاؤ۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی یہ صورت عورتوں کو سکھانے کی تاکید فرمائی، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو عفت و عصمت اور گھریلو اور معاشرتی زندگی کی اصلاح کے جو احکامات بیان کیے ہیں، دعا کریں گے کہ وہ احکامات ہماری زندگیوں میں آ جائیں تاکہ ہماری زندگیاں بھی منور ہو جائیں۔ تو صورت کا جو مرکزی موضوع ہے وہ معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی کو روکنے اور عفت و عصمت کو فروغ دینے کے لیے ضروری احکامات دیے ہیں۔ اس صورت میں اللہ نے سورہ مومنون میں مومنین کی خصوصیات بیان کی تھی۔ اس میں اہم خصوصیت یہ تھی کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اہم خصوصیت کیا تھی؟ مومنین کون ہیں؟ جن میں 7 وہ خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی باعفت زندگی گزارتے ہیں۔ اب اس صورت میں باعفت زندگی گزارنے کے جو ضروری تقاضے ہیں اللہ نے وہ بیان فرمائے۔ صورت کے شروع میں ہی زنا کی جو ہے وہ شرعی سزائیں دی گئی ہیں، اور ساتھ ہی یہ بتایا گیا کہ جس طرح زنا انتہائی گھناؤنا جرم ہے، اسی طرح کسی بے گناہ پر بغیر شرعی ثبوت کے زنا کا الزام لگانا بھی نہ صرف سخت گناہ ہے بلکہ اس پر بھی سخت قانونی سزا مقرر فرمائی گئی ہے۔ تو غالب گمان یہ ہے کہ یہ صورت ہجرت کے بعد 6 سال میں نازل ہوئی، اور اس سال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب کے ایک قبیلے بنو مستلق کے بارے میں یہ اطلاع ملی کہ وہ آپ پر حملہ کرنے کے لیے ایک لشکر جمع کر رہا ہے۔ آپ نے اس کے حملے سے پہلے پیش قدمی کر کے اس کے عزائم کو خاک میں ملا دیا، اور اسی سفر سے واپسی پر منافقین نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بڑی کمینگی کے ساتھ ایک بے بنیاد تہمت لگائی، اور اسے مدینہ منورہ میں بڑے پیمانے پر شہرت دی۔ اور اس سے ہوا کیا؟ اس سے کچھ مخلص مسلمان بھی متاثر ہو گئے۔ اس سورت کی آیت نمبر 11 سے لے کر 20 تک اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات کا اعلان کیا گیا۔ جن لوگوں نے تہمت لگانے کا گھنونا جرم کیا تھا ان کو اور معاشرے میں فحاشی اور عریانی پھیلانے والوں کو سخت عذاب کی وعیدیں سنائی گئی۔ عفت و عصمت کی حفاظت کے پہلے قدم کے طور پر خواتین کو پردے کے احکامات بھی اسی صورت میں دیے گئے، اور دوسروں کے گھروں میں جانے کے جو ضروری آداب اور احکام ہیں وہ بھی ہمیں اسی صورت میں سکھائے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سورہ نور کے احکامات پر عمل کرنے والا بنا دے کہ سورہ نور کے احکامات انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی کو نورانی کر دیں گے۔ تو چلیے اس دعا کے ساتھ سورت کا آغاز کریں گے تفسیر میں کہ اللہ تعالی ہمیں اس سورت پر منوعن عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔